دعوت خطاب دے رہا ہوں فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ محترم جناب شیخ عبدالرؤف صاحب کہ وہ آئیں۔ ان کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ اس موضوع پر ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمائی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق، کرم، فضل، اس کی رحمت کے ساتھ آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا، چند گزارشات انتہائی مختصر وقت میں اولاد کے حوالے سے، تربیت اولاد جو انتہائی اس دور کا ایک اہم موضوع ہے۔ یاد رکھیں کہ اولاد دینا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ نہ دے تو کسی نبی کو بھی نہ دے، وہ نہ دے تو کسی ولی کو بھی نہ دے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، دنیا کے اندر بادشاہی کرنے والے بادشاہ، لیکن اس نعمت کو بسا اوقات وہ ترستے ہی اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، لوگو اللہ وہ ذات ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہب لمن یشاء اناثا، بیٹی یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا عطیہ اور ہدیہ ہے، اس کا تحفہ ہے۔ اور رب کائنات نے بیٹوں سے پہلے بیٹی کا تذکرہ فرمایا، دنیا کو یہ بتانے اور سبق دینے کے لیے کہ وہی بیٹی کہ جسے دنیا کے اندر حقیر سمجھ کے زندہ رہنے کا بھی حق چھین لیا جاتا تھا اور لوگ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، رب کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ وہ ذات ہے جو جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے رب کائنات چاہتے ہیں بیٹی اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ خوب جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نہ اس میں کسی عورت کا کردار، نہ اس میں کسی مرد کا قصور، نہ اس میں کوئی ماں قصوروار۔ یاد رکھیں یہ نعمت خالصتاً عطیہ ہے تو رب کائنات کا۔ بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے اطباء بھی کہہ دیں کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی نہیں، میرا رب چاہے تو وہ بانجھ سے بھی عطا کر دے، وہ بڑھاپے میں بھی عطا کر دے، وہ جب دینا چاہے۔ دنیا کے اسباب و وسائل وہ اس حوالے سے بالکل ناکام ہوں، وہ رب کائنات عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اختیار اسی کے پاس ہے۔ یاد رکھیں اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی اس نعمت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ بڑھاپے کی عمر میں 80 سال کی عمر اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو بیٹا عطا فرما دے۔ جناب زکریا بیوی بانجھ ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ میری بیوی بانجھ ہے، لیکن پروردگار حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
میرا ایمان تجھ پر، یقین تجھ پر، اے اللہ تو مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد نصیب فرما۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کی بشارتیں رب کائنات نے آسمانوں سے اپنے نبیوں کو دی۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور استقامت کے پہاڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی وہ آزمائش ہے جو پیغمبر کائنات کی زندگی میں آئی نہ ہو، لیکن یہ اولاد ایسی نعمت ہے جب یہ بیٹا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لخت جگر جناب ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے اور محبوب کبریا کیا کہتے ہیں، اے بیٹے ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تیری جدائی پہ غم ہے، ان العین تدمع والقلب یحزن، بیٹے تیری جدائی پہ دل غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن زبان سے محمد مصطفیٰ وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دنیا کا سوال نہیں کیا، رب کائنات سے دنیا طلب نہیں کی، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت کہ اولاد جب دنیا سے گئی، بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ دعا کریں اللہ جن کو اولاد دی ہے، اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، ان کو نیک اور صالح نرینہ اولاد نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیو، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے یاد رکھیں پھر سوال بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، وہاں اللہ رب العزت نے سوالات کرنے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اولاد جب بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ذمہ داری ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اولاد اس کی تربیت، اس کی دیکھ بھال، اس کی صحیح دینی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج المیہ یہ ہے، باپ یہ سمجھتا ہے یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے، میرا کام تو کما کے لانا، بس پیسے اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی ضروریات یہ میری ذمہ داری ہے۔ ماں سمجھتی ہے کھلا دینا، پلا دینا اور اچھے کپڑے دھو کے پہنا دینا، بس یہ میری ذمہ داری ہے، یہ تو کام سکول، کالج، مدرسے اور مسجد والوں کا ہے۔ مسجد مدرسے والے یا سکول کالج والے وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام تو ڈگری دینا، تعلیم، ڈگریوں کی دوڑ، نمبروں کی دوڑ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ ان کے اخلاق کو کس نے سنوارنا ہے؟ ان کے لیل و نہار اسے بہترین کس نے بنانا ہے؟ ان کے دلوں میں رب کی محبت کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ کا خوف کس نے پیدا کرنا ہے؟ صحیح مسلمان اور جینے کا سلیقہ کس نے سکھانا ہے؟ آج المیہ یہ ہے، ہم نے سمجھ لیا بس میں مسلمان، کیوں مسلمان؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان، نام مسلمانوں والا رکھ دیا گیا، مجھے بتا دیا گیا یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ قرآن، یہ تمہارا اسلامی نام۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے صرف اسی کو مسلمانی سمجھ لیا۔ یاد رکھیں یہ ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میرے رب نے قرآن میں کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے انگاروں سے بچائیے۔ آج میں اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ پہ حادثہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ پریشانی بن گئی، پڑھ کے غم زدہ ہوتے ہیں، وقتی طور پہ پریشانی آتی ہے، فلاں جگہ پہ کسی کے یہاں کوئی نقصان ہو گیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کے نقصانات یقینی بات ہے، یہ بھی نقصانات ہیں، لیکن اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ باپ مسجد میں ہے، باپ مصلی پہ ہے، باپ تہجد گزار ہے، باپ نمازی ہے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا کے اندر کبھی ماں باپ یہ نہیں دیکھتے ایک کمرے میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، ماں باپ زندہ ہوں، آنکھوں کے سامنے اس دنیا کی آگ میں اپنی اولاد کو جلتا دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنی اولاد کو بچانے کی خاطر کہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی دنیا کی آگ میں جل جائے۔ لیکن یاد رکھیں
میرے پیارے بھائیوں، جس کا بیٹا بے نماز، جس کی بیٹی بے نماز، جس کی بیٹی بے پرد، جس کے گھر کے اندر بے حیائی کا ماحول، دیوسیت کا ماحول، جن کی اولاد کو قرآن سے دوری، ان کو صرف اور صرف فکر یہ ہے دنیا سنور جائے، دنیا بہتر ہو جائے۔ یاد رکھے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو اس آگ میں جلتا دیکھ رہے ہیں جس آگ کے بارے میں محبوب کبریا نے فرمایا تھا، لوگوں اس دنیا کی آگ سے وہ 70 درجے زیادہ سخت آگ ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے انگاروں سے بچا لو۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اگر اس اولاد کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان جو ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر نیکیوں کا سلسلہ کٹ گیا۔ فرمایا 3 صورتوں میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن یہ نیکیوں کا سلسلہ رکتا نہیں۔ انسان قبر میں ہے، انسان دنیا سے چلا گیا لیکن یہ نیکیاں مسلسل جاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کی وجہ سے اپنا پیسہ ایسی جگہ پر لگا گیا، اللہ رب العزت کے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں کہیں پانی کا انتظام، کہیں لوگوں کے لیے کوئی سہولت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی سلسلہ، فرمایا مرنے کے بعد بھی یہ نیکی جاری رہتی ہے۔ او علم ينتفع بی، اگر کسی کو علم سکھایا، قرآن کی ایک آیت پڑھا دی، ایک دعا یاد کروا دی، ایک سبق دے دیا، ایک مسئلہ سمجھا دیا، کسی نیکی کے کام پر لگا دیا، جب تک یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا اللہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹے کو نمازی بنا کے گیا، قرآن پڑھا کے گیا، دین سکھا کے گیا، اللہ والا بنا کے گیا، دل میں رب کا خوف اور محبت پیدا کر کے گیا، یہ بیٹا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت سے۔ فرمایا یہ دنیا سے چلا بھی گیا تو اللہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ جب تک اولاد زندہ ہے اللہ اس نیکیوں کو جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی، 2 بیٹیاں صحیح تربیت کی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اولاد کی تربیت انسان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنے کا ذریعہ بھی، جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ ملنے کا ذریعہ بھی۔ اور انسان جب اولاد میں ایک ہو پیچھے، اولاد کی صحیح تربیت کی، جب دنیا سے چلا جاتا ہے اپنی نیکیوں کے حساب سے اللہ درجہ دے دیتے ہیں، پھر بھی یہ دیکھتا ہے کہ روزانہ آئے دن بدن اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سوال کرتا ہے اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو مجھے مل گیا، یہ اب میرے درجے بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے باستغفار ولدک لک، تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے دعا کرتا ہے اللہ جنت میں تیرے درجات کو بلند کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ پیارے بھائیوں، اگر اولاد کی تربیت صحیح نہ کر سکے تو آخرت کا خسارہ تو ہے ہی ہے، لیکن یاد رکھیں سب سے بڑا خسارہ دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہی باپ جس نے اس بیٹے کی ولادت پر بڑی خوشیاں منائی، اس بیٹے کے لڑکپن پہ، جوانی پہ بڑا ناز تھا اس باپ کو، یہی بیٹا جب یہ جوانی میں ہے اور اولاد کی صحیح تربیت نہ کی ہو، پھر یہی اولاد جب دھکے دیتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے، نافرمانیاں کرتی ہے اور اس طرح کے جملے کستی ہے، میرے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ اور میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، جس بیٹے کے دل میں قرآن ہوگا، جس بیٹے کے دل میں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہوگا، جس اولاد کی صحیح دینی تربیت کی ہوگی، رب کعبہ کی قسم
وہ کبھی باپ کو دھکا نہیں دے گا، وہ کبھی باپ کو گالی نہیں دے گا، وہ کبھی باپ کے اوپر احسان نہیں جتلائے گا، وہ کبھی بھی ماں باپ کو تانے نہیں دے گا، وہ کبھی بھی ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر اس کے دل کو دکھانے کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اسے پتہ ہے کہ میری جنت اللہ نے اس ماں اور باپ کو بنایا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے رب نے میری جنت رکھی ہے، اور باپ کو اللہ نے میرے لیے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ یہ کس بیٹے کو پتہ ہوگا؟ جس کی دینی اور جس کی صحیح دینی تربیت ہوگی۔ پیارے بھائیوں، وگرنہ یہ جملے بڑھاپے میں ماں باپ کی زبان سے نکلتے ہیں، کاش اس سے بہتر تھا کہ اللہ اولاد دیتا ہی نہ۔ جب تربیت اچھی نہ کر سکے، اور یاد رکھیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے صرف 2-4 باتیں مہم، تربیت کیسے کی جاتی ہے، طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ انسان سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائے کہ اللہ، میں جتنی مرضی محنت کر لوں، جتنے مرضی پیرے لگا لوں، جتنی مرضی رکھوالیاں کر لوں، یا اللہ جب تک تو اس کے دل کو بدلے گا نہیں، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اولاد کے حق میں دعائیں، ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو، میں اولاد کی صحیح تربیت کر سکوں، تو پیارے بھائی مولوی صاحب آپ کے بیٹے کے حق میں دعا کریں، قبول ہو یا نہ ہو میرے رب کی مرضی ہے، کوئی گارنٹی نہیں، آپ جس سے مرضی دعائیں کروائیں اپنی اولاد کے لیے، قبول ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن باپ کی دعا، ماں کی دعا اسی کی اولاد کے حق میں۔ پیارے بھائیوں، زبان نبوت سے یہ گارنٹی ہے، دعوت الوالد لولدہ لا ترد۔ لوگوں، باپ کی دعا اللہ اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتے۔ ماں کی دعاؤں میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، بچپن میں بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، ماں اس نے دعائیں کی، گڑ گڑا کے دعائیں کی، سجدوں میں گر کے دعائیں کی۔ میرے رب نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے وہ بینائی عطا کی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ رات کے وقت چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب لکھا کرتے تھے۔ التاریخ الکبیر، پوری کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چاند کی روشنی میں لکھی۔ کس نتیجے میں؟ ماں کی دعا کے نتیجے میں میرے رب نے اس بچے کو اللہ نے ایسی بینائی نصیب فرما دی۔ اس لیے دعائیں کریں، اولاد کے حق میں دعائیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ کی نماز کے ہر تشہد میں جب آپ سلام پھیرنے لگیں، سلام پھیرنے سے پہلے جب آپ نے التحیات بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا، اور ان 4 چیزوں سے پناہ بھی مانگ لی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، لوگوں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد رب سے جو چاہو مانگو۔ آپ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تو نے اولاد تو دی ہے، لیکن میری اولاد کو ایسا بنا دے جب میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی اللہ نمازی بنا دے۔ سورہ احقاف کی یہ دعا 26واں پارہ دوسرے رکوع میں یہ دعا موجود ہے۔ جن میرے بزرگوں کو یاد نہیں، جن نوجوانوں کو یاد نہیں اور چاہتے ہیں کہ میری اولاد اللہ اس کی اصلاح فرما دے، آپ یہ دعا یاد کر لیں، جس دعا کے اندر یہ جملہ موجود ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اے اللہ مجھے توفیق دے دے، میں تیرا شکر گزار بن جاؤں۔ تو نے میرے اوپر بھی انعام کیا، میرے ماں باپ پر بھی انعام کیا، یا اللہ تو نے مسلمان بنایا، عقیدہ توحید نصیب فرمایا۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں
जिनका मुझे और आपको एहसास नहीं। कभी सोचा करें तन्हा बैठकर, मुझे और आपको अल्लाह ने इस्लाम दिया, मुसलमान बनाया, मेरा और आपका क्या कमाल है। ये रब का करम है जिस नेमत से जनाब इब्राहीम का बाप महरूम चला गया, जनाब नूह का बेटा महरूम चला गया, जनाब लूत की बीवी महरूम चली गई। मेरे रब ने मुझे और आपको इस्लाम नसीब फरमा दिया, अकीदा तौहीद नसीब फरमा दिया। ये रब का कितना बड़ा इनाम है, शुक्र अदा करें और साथ कहें व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। इस कलमे को बार बार पढ़ा करें। अल्लाह मेरी कोशिश जितनी मैं कर सकता था मैंने की है, लेकिन मेरी औलाद की इस्लाह तेरे इख्तियार में है। अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, दुआ के अंदर रब ने इतनी तासीर रखी है। काजी फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह अहले इल्म से कभी पूछें, औलिया की जब फ़हरिस्त मुरत्तब की जाती है उनमें वलियों के बड़े इमाम फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक बेटा था जिसका नाम था अली। अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, मेहनत की कि बेटे को अल्लाह नेक बना दे, सही तरबियत कर सकूं, कामयाब नहीं हो रहे। एक दिन दुआ करते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी इज्तहदतु अन उअद्दिब अलियन फलम अक़दिर अलैहि फ़अद्दिबहु ली। ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे फ़ुज़ैल के अंदर जितनी ताकत थी इसने पूरी लगाई। या अल्लाह, मैंने सारी मेहनतें की कि मेरा बेटा नेक बन जाए, मैं उसकी सही तरबियत कर सकूं। फलम अक़दिर अलैहि, ए परवरदिगार, मेहनत के बावजूद, कोशिश के बावजूद, दिन की मेहनत, रात की मेहनत, लेकिन ए अल्लाह, मैं अपने बेटे की सही तरबियत करने पे कादिर नहीं हो सका। फ़अद्दिबहु ली, ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे की तरबियत कर दे और इसके दिल में अपनी मोहब्बत और अपना खौफ डाल दे। फिर मेरे रब ने इस दुआ के नतीजे में अली बिन फ़ुज़ैल को मेरे रब ने वो रुतबा दिया। कहते हैं फ़ुज़ैल बिन इयाज़ तो अल्लाह के वली थे ही, अली को रब ने वो शान दी कि जब कुरान की आयत पढ़ी जाती थी जिसमें जहन्नुम का तज़किरा होता तो अली खड़ा नहीं रह सकता था, बेहोश होकर गिर पड़ा करता था। अल्लाह ने वो मोहब्बत पैदा कर दी। वो दीन का दुआ के नतीजे में हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग मौलाना दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह, उनके बेटे अबू बकर गज़नवी, उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी लाइन उन्होंने चेंज कर ली, बहुत दूर चले गए दीन से। लेकिन कहते हैं कि मौलाना दाऊद गज़नवी रब के सामने गिर कर सजदे के अंदर कहते व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और रब ने फिर उसी अबू बकर का मेरे रब ने ऐसी इस्लाह फरमाई कि रब कायनात ने फिर अपना बंदा बना लिया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तरबियत औलाद में पहला नुक्ता ये याद रखें कि अल्लाह से ताल्लुक़ कभी ना टूटे। दुआएं 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 जितनी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि दुआ फ़ौरन पूरी हो जाए। बस औकात इंसान दुनिया से चला जाता है, अल्लाह उसकी दुआओं के नतीजे में उसकी औलाद को नवाजते रहते हैं। जनाब इब्राहीम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की थी, अल्लाह बंजर जगह, ज़मीन वीरान, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, कुछ खाने पीने का नहीं। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। या अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को यहाँ तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाया, इंसान कोई नहीं, फल कोई नहीं, रिज़्क़ कोई नहीं, लोग कोई नहीं। दुआ क्या की, या अल्लाह इनको फलों का रिज़्क़ दे, लोगों के दिलों को इस तरफ माइल कर दे। आज मक्का मुकर्रमा में कौन सा ऐसा फल है दुनिया का जो वहाँ ना मिलता हो? किस मुसलमान के दिल में ये हसरत और तड़प नहीं होती कि कौन सा वो वक्त हो कि मेरा अल्लाह मुझे बैतुल्लाह में पहुंचा दे। प्यारे भाइयों, ये दुआएं हैं, अल्लाह मुझे और आपको तौफीक से नवाजे। औलाद की तरबियत के हवाले से दूसरी मुहिम बात, प्यारे भाइयों, दुआ के साथ साथ अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद अल्लाह इसकी इस्लाह फरमा दे, फिर इस औलाद के सामने अपना अमली किरदार पेश करें। नमूना, अगर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा नमाजी बने तो मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सुबह उठ के कुरान की तिलावत करे, मुझे अपने घर में तिलावत करनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा तो हो नमाजी, तहज्जुद गुजार, और मैं चाहे बेनमाज का बेनमाज, मेरी ज़िंदगी में जो मर्ज़ी हो, मेरे प्यारे भाइयों याद रखें,
اولاد ماں باپ کا اصل جو کردار ہوتا ہے وہی اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جو عملی نمونہ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ ابوہما صالحا، سورہ کہف میں رب فرماتے ہیں جب ماں باپ نیک ہوں اللہ پھر اولادوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ میرا رب پھر نبیوں کو ان ماں باپ جس کے نیک ہوں ان کی اولاد کی خدمت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ جناب موسیٰ اور خضر دو یتیم بچے ان کی دیوار بنا رہے ہیں بغیر اجرت کے، کیوں؟ ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، اور ایک کسی عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اذا کان صاحب البیت بالدف ضاربا کان اہل البیت شیمتہ الرقص، کہتے ہیں جب گھر کا وڈیرا وہ ڈھول بجانے والا ہو تو پھر اولاد اس پہ ڈانس کرنے والی پیدا ہوتی ہے۔ باپ کا کردار اور ماں کا کردار یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ عملی نمونہ اولاد کے سامنے پیش کریں۔ یہ چھٹاکی کی جو زبان ہے اس میں وہ اثر نہیں جو آپ کے اس 6 یا 5 فٹ کے قد میں، جو اس جسم میں رب نے اثر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے بھائیوں، جو بڑے بڑے دنیا میں اولیاء کے نام ہیں اس میں کردار ان کے ماؤں کا، ان کے باپ کا۔ امام احمد بن حنبل کون نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے۔ امام احمد بن حنبل، ان کی تربیت میں کردار کس کا؟ ماں کا۔ تہجد کے ٹائم ماں اٹھاتی، سردیوں کا موسم گرم پانی کرتی، وضو کرواتی، اور اتنی چھوٹی عمر میں چادر میں لپیٹتی، اپنے کندھے سے لگاتی اور مسجد کے دروازے پر چھوڑ کر اذان فجر کے بعد احمد بن حنبل کو گھر واپس چلی جاتی۔ یہ ماں کا کردار۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری کے والد اسماعیل، محمد بن اسماعیل کو بچپن میں انگلی سے پکڑ کے لے جاتے اور حدیث کی محفل اور مجلس میں جا کے بٹھاتے۔ پیارے بھائیوں، یہ ماں باپ کا جو کردار ہوتا ہے یہ اولاد کے اوپر اصل رنگ چھوڑتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے تیسری مہم بات پیارے بھائیوں یاد رکھیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ اس کو نیک بنا دے، پھر پیارے بھائیوں اس کو صحیح عقیدہ دیں، رب کی پہچان کروائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ آج ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، ماں اور باپ ہر ایک کی اپنی مشغولیت، ہر ایک کی مصروفیت، بس موبائل دیا سائیڈ پہ کر دیا، بچوں کو کارٹون اور دنیا کے ان چیزوں کے حوالے کر کے ہم فارغ ہو گئے۔ یاد رکھیں جو باتیں بچپن کی ہوتی ہیں، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اہل علم نے لکھا لوگوں جو بچپن کی باتیں ہوتی ہیں یہ پتھر پہ لکیریں ہوتی ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں، باب تعلیم الصبیان، بچوں کو علم سکھانے کا بیان، باب وضو الصبیان، بچوں کو وضو سکھانے کا بیان، باب الصوم الصبیان، بچوں کے روزے کا بیان، بچوں کے حج کا بیان، بچوں کی تربیت۔ سیدنا عمر بن سلمہ چھوٹے سے بچے دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے، جلدی سے آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا غلام، اے بچے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے جب بھی کھانا کھانا ہو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یہ بچہ ابھی چھوٹی سی عمر، صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے، کہتے ہیں بچپن میں محمد مصطفیٰ نے یہ کلمات سکھائے، فما زالت تلک طعمتی، پوری زندگی یہ کلمات پھر میرے دل و دماغ سے نکلے نہیں، ہمیشہ میرا یہی کردار اور یہ نمونہ رہا۔ پیارے بھائیوں، بچپن میں سکھائیے اپنی اولاد کو۔